ہماری بہن ہیرا فیاض یہ سوال کرتی ہیں، السلام علیکم علی بھائی، کیا اجمی کو قرآن اردو میں پڑھنے سے اتنا ہی ثواب ہے جیسا عربی پڑھنے سے؟ کیونکہ اردو میں پڑھنے سے ہدایت ملتی ہے، ہدایت اور نیکی کا تو ثواب ہونا چاہیے، کوئی حدیث؟ جی جی، کیوں نہیں ثواب ہوگا؟ ثواب سے یہ اوپر کی چیز چلی گئی ہے، بلکہ اس ہدایت ملنے کے بعد جتنے نیکیاں کریں گے اس کا ثواب آپ کو ہو رہا ہے، یہی تو اس کے لیے ہے۔ قرآن کا مقصد تلاوت کرنا نہیں ہے، تلاوت کا ایک معنی ہوتا ہے ٹو فالو، عربی میں تلاوت کہتے ہیں پیچھے چلنے والے کو بھی۔ والقمر اذا تلاہا، جب سورج کے بعد چاند اس کے پیچھے آتا ہے، تو اصل مقصد تو اس کو فالو کرنا ہے، باقی تلاوت پہ بھی ثواب ہے۔ لیکن اگر آپ صرف اردو میں پڑھتے ہیں اور اس کی تعلیمات میں عمل کرتے ہیں تو یقیناً آپ جو طوطے کی طرح صرف پڑھ رہے ہیں اس سے زیادہ ثواب آپ کو ملے گا۔ بل ان کو کرٹیسائز نہ کریں، وہ جامع ترمذی میں حدیث ہے کہ قرآن کے ہر حرف کے اوپر 10 نیکیاں ہیں، اور میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے، بلکہ الف ایک حرف، لام ایک حرف اور میم ایک حرف ہے۔ تو صرف تلاوت کرنے میں بھی ثواب ملے گا، لیکن صرف تلاوت کرنے سے آپ جنتی نہیں ہوں گے اگر آپ کے عقیدوں میں شرک ہے۔ لیکن ترجمے سے پڑھنے سے، آپ نے پوری زندگی کوئی ایک لفظ بھی تلاوت نہ کیا ہو اور قرآن کا ترجمہ پڑھ کے آپ نے اپنے عقیدے صحیح کر لیے تو آپ جنتی ہیں۔ آپ دیکھ لیں محفل قرات کر رہے ہیں، شرک بھی ہو رہا ہے اسی کے اندر، تو وہ تلاوت کا ان کو فائدہ تو کوئی نہیں ہو رہا، اور ثواب بھی اسی صورت میں آخرت میں ملے گا جب عقیدہ ٹھیک ہوا۔ اگر عقیدہ خراب ہوا تو گرو نانک کو بھی 14 سپارے یاد تھے، اس سے تو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ نیکسٹ۔ سیف محمود بھائی سوال کرتے ہیں، امریکہ میں مقیم ہوں، کام پر مصروفیت کی وجہ سے صرف فرض نماز ہی پڑھتا ہوں، ہمیشہ صرف فرض نماز پڑھنا درست ہے؟ اور دوسرا، حلال فوڈ دستیاب نہ ہونے کی وجہ سے بعض اوقات مشینی ذبیحہ شدہ چکن کھا سکتا ہوں؟ نہیں جی، کوئی چکن کھانے کی ضرورت نہیں ہے مشینی۔ اور دوسرا رہ گیا نمازیں آپ فرض پڑھتے رہیں تو میری ویڈیو اس پہ ریکارڈ ہے، صرف فرض پڑھ لینا ہی کافی ہے۔ بخاری و مسلم دونوں میں حدیث ہے، ایک صحابی حضور علیہ السلام کے پاس آئے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ مجھے آپ کوئی ایسا عمل بتائیں کہ سیدھا سادہ میں مسلمان ہوں، میں جنت میں چلا جاؤں۔ تو آپ نے فرمایا کہ توحید کے بعد فرض نماز کو قائم رکھو، فرض زکوٰۃ دو، اور فرض روزے رکھو۔ اس وقت تک حج فرض نہیں ہوا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات سن کے اس نے کہا یا رسول اللہ نہ میں اس میں کوئی ایڈ کروں گا نہ اس میں سے کوئی مائنس کروں گا، اور وہاں سے وہ چلا گیا۔ تو نبی اسلام نے کہا کہ اگر یہ اپنی بات پہ قائم رہا تو یہ کامیاب ہو گیا۔ اور ایک روایت میں بخاری مسلم کی کہ اگر کسی نے کسی جنتی شخص کو دیکھنا ہے تو اس کو دیکھ لو۔ اب اس میں واضح نبی اسلام نے کہا فرض روزے رکھو، تو اس کا مطلب ہے سوموار کا، جمعرات کا روزہ، 10 محرم کا روزہ، ٹھیک ہے جی، یوم عرفہ کا روزہ، یہ نکل گیا نا بیچ میں سے، صرف فرض روزے۔ فرض زکوٰۃ میں صرف 2.5%، باقی نفلی صدقات نکل گئے۔ تو فرض نماز بھی 17 رکھتے ہیں، 2 فجر، 4 ظہر، 4 عصر، 3 مغرب، 4 عشاء، باقی ساری سنت ہے، پڑھیں ثواب ہے۔ بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ جس نے فرض کے علاوہ 12 رکھتے ہیں پہ ہمیشگی رکھی، اللہ تعالیٰ نے جنت میں اسے محل دے گا۔ لیکن اس کے چھوڑنے پہ وعید کوئی نہیں، وہی صرف فرض کے چھوڑنے کے اوپر ہے۔ کیا فرض پڑھ لینا ہی کافی ہے؟ یہ میری آپ یوٹیوب پہ رومن میں ٹائپ کریں تو ویڈیو کھل جائے گی، تو کافی ہے، اور اس میں کوئی کسی کو یعنی وہ گلٹی فیل کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ صحابہ کرام میں سے بھی کتنے تھے جو صرف فرض ہی پڑھا کرتے تھے؟ الموطا امام مالک میں صحیح سند سے ہے، سنن دارمی میں موجود ہے، حضرت سعد ابن ابی وقاص جو فاتح ایران تھے، وہ عشاء کی 5 رکعتیں پڑھتے تھے، 4 فرض اور 1 وتر، پوری زندگی، یہ ان کا عمل تھا۔ ٹھیک ہو گیا جی، نیکسٹ۔ بھائی سوال کرتے ہیں کہ بھائی کسی کو دعوت دیں تو وہ کہتا ہے کہ تمہاری بخاری چینج ہے، تو اس کو کیا آنسر دیں؟ پلیز گائیڈ۔ اگر تو وہ کافر ہے تو پھر تو اس سے بحث کرنے کی ضرورت نہیں۔ اگر مسلمان ہے تو اسے کہ تم اپنے والی بخاری لے آؤ، یہ بہت بڑا دھوکہ ہے۔ بخاری دنیا میں ایک ہے جس طرح قرآن ایک ہے۔ یہ ضرور ہو سکتا ہے کہ بخاری کی ایکسپلینیشن کرتے ہوئے مولانا شریف نے خود اس میں کچھ چیزیں داخل کر دی ہوں، حدیث کی نمبرنگ میں فرق ہو سکتا ہے، بعض جگہ کنٹینیوس نمبرنگ ہوتی ہے، بعض اوقات جو ہے وہ کنٹینیوس نمبرنگ نہیں ہوتی ہے، یعنی 3 جلدیں ہیں تو پہلی جلد جہاں پہ ختم ہوئی ہے دوسری پھر 1 سے شروع کر دیتے ہیں، تیسری پھر وہ اس طریقے سے جو ہے نا وہ معاملات کو لے کے چلتے ہیں۔ تو ان کو کہ جی بیٹھ ہو یار چھوڑ دو، وہ وہاں سے ہوتا ہے۔ بخاری دنیا میں ساروں کی ایک ہی ہے، چیپٹرز ایک جیسے ہیں۔ تو اب یہ اگر دین کے لیے مخلص ہوا نا تو آپ اس سے بات کریں گے
کہ میرے بھائی آپ اس بات پہ آپ قائم رہیے گا, آپ بخاری اپنے والی لے آئیں, تو جو بات آپ نے دیکھنی ہے آپ میں سے آپ کو ڈھونڈ دیتے ہیں, تو آپ دیکھیں گے وہ بھاگ جائے گا, تو یہ پتہ چلے گا وہ ابھی زبان کا چسکا لے رہا ہے. ٹھیک ہے, کوئی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں. نیکسٹ. نیکسٹ کوشچن ذیشان جٹ صاحب کی طرف سے ہے. السلام علیکم بھائی, ایکسیڈنٹ کی وجہ سے ساری پسلیاں, لیفٹ آرم فریکچر اور بیک بون پرابلم بیان نہیں کر سکتا, بار بار نہانے میں بڑی تنگی ہے, لیگز دھو کر نماز قرآن پڑھ سکتا ہوں اور ہاں بس یہ بتا دیں. ہاں جی, تو تیمم کر لیجیے اگر زیادہ پرابلم ہو آپ کو. اگر نہانے میں زیادہ پرابلم ہو تو آپ تیمم کر سکتے ہیں. تیمم کے اوپر میری ویڈیو دیکھ لیں, کیٹاسٹرافک کنڈیشن میں اللہ تعالیٰ نے اس کو الاؤ کیا ہوا ہے. باقی ہے کہ جو آپ کی خدمت کر رہے ہیں ان کو داد ہے کہ وہ آپ کو نہلا بھی دیں, اور اگر آپ کے لیے نہانے میں پرابلم ہے تو آپ اپنے سرہانے جو ہے وہ کوئی بھی ٹین کا ایک ڈبہ, چھوٹے ڈبے مل جاتے ہیں نا مارکیٹ سے, یا پلاسٹک کا کوئی چھوٹا ڈبہ ہو, اس میں تھوڑی سی مٹی کا ایک ڈھیلا رکھ لیں اور وہیں پہ بیٹھے ہوئے اس سے تیمم کر کے پہلے چہرے کا مسا, اس کے بعد دونوں ہاتھوں کا کونی سمیت مسا کریں, تو آپ کا وضو کے ایکویلنٹ تیمم کا بھی طریقہ سورۃ المائدہ میں یہی آیا ہے اور سورۃ النساء کے اندر, اور غسل کے ایکویلنٹ بھی تیمم کا طریقہ یہی ہے. تو آپ کریں, اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانیاں فرمائے. جی دعائی کر سکتے ہیں. ایمان تو سلامت ہے, شکر کریں. یہاں تو ہمارے پاس ایک بھائی ہے جو نہ ہاتھ نہ پاؤں, اور وہ ادھر سے ٹینٹ کر کے گئے ہیں 2 بندوں کے ساتھ آ کے. میرے بھائی اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں, مباحدین ہے. کیا ہے میرے بھائی, کتنی زندگی اس طرح گزار لیں گے, اربوں سال کی زندگی ان کا انتظار کر رہی ہے. صحیح بخاری میں حدیث ہے, میں اپنے جس بندے سے آنکھیں لوں تو اس کی جزا میرے پاس جنت کے سوا کچھ نہیں ہے. تو آنکھوں کے لینے پہ بھی جنت ہے, اور باقی تکلیفیں بھی جو ہے اس کے اگینسٹ بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے کہ جب مسلمان کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے, کوئی دکھ درد یا اندیشہ, حتیٰ کہ اس کے پاؤں میں کانٹا بھی چبھ جائے, تو اس کے اگینسٹ اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. تو بعض اوقات تو تکلیفیں ان گناہوں کا کفارہ بن جاتی ہیں کہ کوئی بڑی سے بڑی نیکی بھی گناہوں کا کفارہ نہیں بن سکتی. ٹھیک ہے, بخاری میں ایک اور حدیث ہے کہ جو شخص بیمار ہوتا ہے نا, اور وہ اس کی وجہ سے وہ اپنے اعمال اس طریقے سے انجام نہیں دے پاتا, زیادہ کثرت کے ساتھ عبادت, صرف فرض ہی پورے کرتا ہے اور نفلی باتیں نہیں کر سکتا, تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرماتا ہے بھلا بتاؤ اگر میں اسے صحت مند کر دوں تو یہ دوبارہ وہی والا عبادت میں اسی طریقے سے کام کرے گا؟ تو وہ کہتے ہیں ہاں. تو پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس کا پھر ثواب وہی لکھو, کیونکہ صحت تو میں نے اس کی ڈاؤن کی ہے نا, لیکن اس میں فرض کی معافی نہیں ہے. وہ بخاری میں حدیث ہے کہ جو کھڑے ہو کے نماز نہیں پڑھ سکتا وہ بیٹھ کے پڑھے, جو بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتا وہ لیٹ کے پڑھے, ایون اشارے سے بھی پڑھے, فرض تو معاف نہیں ہے. نیکسٹ. نیکسٹ کوشچن ہے, شلوار ٹخنوں سے کتنی اونچی ہونی چاہیے؟ دیکھیں جی, صحیح مسلم میں موجود ہے, عبداللہ بن عمر کہتے ہیں نبی اسلام نے شلوار اونچی کرنے کا تہمت کا کہا, تو اونچی کی تو فرمایا اور اونچی تاکہ آدھی پنڈلیوں تک پہنچ گئی. آپ نے فرمایا یہ پسندیدہ حالت ہے, اور آدھی پنڈلی سے ٹخنوں تک کچھ گناہ نہیں, اور ٹخنوں سے نیچے آگ میں ہے. تو تہمت تو آدھی پنڈلی تک افضل ہے, البتہ ٹخنے ننگے ہیں تو کافی ہے. اب اسی طریقے سے پینٹ ہے, ٹخنے ننگے کر لینا کافی ہے. آدھی پنڈلی تک ظاہر ہے کہ وہ کسی خاص جگہ پہ تو اس طرح کا معاملہ چل جاتا ہے. اب کسی نے اگر وہ لانگ نکر پہنی ہوئی ہے وہ تو آدھی پنڈلی تک اچھی لگتی ہے, لیکن پینٹ کو آدھی پنڈلی تک چڑھانے میں ایک معیوب والا معاملہ ہے. تو آپ گناہ سے بچنے کے لیے ٹخنوں سے اوپر کر لیں, آدھی پنڈلی تک بے شک اسے نہ چڑھائیں. البتہ اگر تہمت باندھی ہوئی ہے, تہمت آدھی پنڈلی تک اگر آپ لے جاتے ہیں تو بہت اچھی بات ہے. البتہ ٹخنے ننگے ہونا ضروری ہے, اس پہ میری ڈیٹیل ویڈیو ریکارڈ ہے. بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے جس کا کپڑا ٹخنوں سے نیچے ہے تکبر کے طور پر تو وہ آگ میں ہے, بغیر تکبر کے بھی ہے تو تب بھی, کیونکہ ابو داؤد میں حدیث ہے کہ کپڑا ٹخنوں سے نیچے کرنا ہی تکبر ہے. یہ تکبر کی ڈیفینیشن ہے. باقی یہ نٹی گریٹی اس میں بہت زیادہ ہے, وہ 40-50 منٹ کی میری ویڈیو ہے. شلوار یا تہمت کو, پینٹ کو فولڈ کرنا اور ٹخنوں سے نیچے کرنا. فولڈ بھی آپ کر سکتے ہیں اگر پرماننٹلی اسے فولڈ رکھیں, جو عام عادت میں لوگوں کی پینٹیں فولڈ ہوتی ہیں, بعض کا جیکٹ ہے وہ فولڈ نہیں رہتی ہے ہر وقت, تو ٹھیک ہے. لیکن نماز سے پہلے اس کو اوپر آستین کو چڑھا دینا بہت اوپر تک, تو وہ تو ایک معیوب عمل ہے, وہ کفے صوب میں آتا ہے, یعنی کپڑے کو موڑنا, وہ منع ہے. ہاں جی نیکسٹ. نیکسٹ سوال حماد صاحب کی طرف سے ہے, ہم سید ستہ کو حجت اس لیے مانتے ہیں کیونکہ ہم سنی گھر میں پیدا ہوئے,
کیا اصول کافی مستند کتاب نہیں ہے؟ ہاں جی، اس میں یہ سوال میں نے پڑھ لیا. آپ کی آواز کٹ رہی ہے بلال بھائی، لیکن میں نے پڑھ لیا. ہاں جی. ہم سیاستہ تو لفظ غلط ہے، کتب ستہ یعنی 6 کتابیں. صحیحین تو صرف بخاری مسلم ہے، باقی سنن اربع ہیں، 4 سنت کی کتابیں. ہم سنی گھرانے میں پیدا ہوئے، کیا اصول الکافی مستند کتاب نہیں؟ تو مانے اصول الکافی کو، ہمیں تو کوئی اعتراض نہیں ہے. ہمیں مسئلہ یہ ہے کہ عقیدے کی بنیادی کتاب قرآن ہے، قرآن کے بعد سنت کی طرف آئے، اور کوئی عقیدہ ہمیں مجبور نہیں کرتا کہ ہم یعنی قرآن کے خلاف رکھ لیں کسی سنت یا حدیث کی بنیاد کے اوپر. بلکہ اصول الکافی کے تو مقدمے میں امام جعفر علیہ السلام کا قول موجود ہے کہ ہمارا بھی کوئی قول تمہیں پہنچے جو قرآن کے خلاف ہو تو اسے چھوڑ دو. اس طرح کی کوئی روایت اہل سنت کی کتابوں میں نہیں ملتی. ائمہ کے اقوال ملتے ہیں، لیکن شیعہ نے اصول الکافی کے مقدمے میں یہ امام جعفر کا قول لیا ہوا ہے. تو شیعہ کو اب دیکھنا چاہیے کہ وہ جو عقائد اماموں کی طرف منسوب کیے ہوئے ہیں وہ عقیدے قرآن کے مطابق ہیں بھی یا نہیں. یعنی قرآن تو کہیں نہیں کہتا کہ آپ جو ہے وہ مرے ہوں کو پکاریں، یا شہید جو زندہ ہے اس کی آخرت کی زندگی کی بنیاد میں اسے پکارنا شروع کر دیں. حالانکہ دوسری طرف شہید کی بیوہ جو ہے وہ نکاح بھی کر لیتی ہے. اگر اس کا خامد واقعی زندہ ہوتا تو وہ نکاح کیوں کرتی ہے؟ وہ آخرت کی زندگی میں زندہ ہے، دنیا کے ساتھ کوئی تعلق نہیں اس کا. تو عقیدوں کی بنیاد یہ ہے. باقی ٹھیک ہے، آپ مانیں اصول الکافی سے بھی لیں چیزیں جو قرآن کے مطابق ہے، وہ آپ لیں. اور اصول الکافی میں تو خود شیعہ بھی مانتے ہیں اس میں ضعیف روایتیں بھی موجود ہیں، لہٰذا وہ تحقیق شدہ ایڈیشن لیں اس کا. اور 90% مسائل میں اہل سنت اور اہل تشیع کی کتابوں میں اخلاقیات، معاملات سارے آلموسٹ ایک جیسے ہیں، یہ میں آپ کو بتا دوں. نیکسٹ نیکسٹ کوشچن قرآن و حدیث بھائی کی جانب سے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. علی بھائی، بار بار وضو ٹوٹ جانے پر کیا قرآن مجید کو ہاتھ میں پکڑ کر یا ریل پر رکھ کر تلاوت کی جا سکتی ہے؟ ہاں، بس ایک بار وضو کر لیے کافی اگر آپ کا بار بار ٹوٹتا ہے. باقی وضو بھی ایسا کوئی ضروری نہیں ہے، تلاوت کے لیے بہتر ہے. ہمارے سلف کا یہ موقف ہے. اگر قرآن آپ واقعی تلاوت کے لیے کریں، اگر سمجھ کے پڑھنے کے لیے یا تعلیمات کے لیے، پھر تو اس میں وضو کوئی شرط نہیں ہے. البتہ بے غسلہ نہیں ہونا چاہیے. جامع ترمذی میں حدیث ہے، مولا علی کہتے ہیں نبی علیہ السلام کو حالت جنابت کے علاوہ کوئی اور حالت قرآن پڑھنے سے مانے نہیں ہوتی تھی. یعنی نبی علیہ السلام زبانی قرآن پڑھتے رہتے تھے. بے وضو زبانی تو پڑھ سکتا ہے، چھونے میں اختلاف ہے. اس میں بھی اگر درمیان کی رائے یہ ہے کہ اگر آپ اس سے استفادے کے لیے کر رہے ہیں پھر تو وضو کرنا کوئی ضرورت نہیں. لیکن اگر آپ تلاوت کی نیت سے بیٹھے ہوئے ہیں پورے پروٹوکول سے، تو ایک دفعہ وضو کر لیں. جس کا بار بار ٹوٹ جاتا ہے کوئی مسئلہ نہیں. اور یہ مسئلہ بھی صرف مصحف کو پکڑنے کا ہے. اگر آپ موبائل یا لیپ ٹاپ پہ پڑھ رہے ہیں پھر سب کے نزدیک چونکہ وہ چھونے میں نہیں آتا، ایون ٹچ سکرین بھی ہو تو ڈائریکٹ آپ الفاظ کو نہیں چھو رہے ہیں، وہ تو ایک الیکٹرو میگنیٹک ویوز کی فارم میں اس میں سیو ہے، اس میں کوئی ایشو نہیں ہے. آپ تلاوت کرتے رہیں. نیکسٹ نیکسٹ کوشچن ہے جی. السلام علیکم، میرا نام احمد ہے، بینک میں جاب کرنا ٹھیک ہے؟ اسلامک بینک میں جاب کر لیں. جب تک آپ کو اسلامک بینک میں جاب نہیں ملتی جو پیور اسلامک بینک ہے، اس وقت تک آپ اپنی اس بینکنگ کی جاب کو جاری رکھیں اور فوراً اسے شفٹ کر جائیں. اور اگر آپ کو نہ ملے تو آپ کوئی اور پروفیشن اختیار کریں، اس سے بچنے میں عافیت ہے میرے بھائی. کیٹاگوریکلی تو میں بینک کی جاب کو حرام نہیں کہتا، اس میں حلال ذرائع بھی ہیں، جس طرح بل کو جمع کرنا، لاکرز کی حفاظت، پیسے کی حفاظت کرنا. لیکن چونکہ سودی جو قرضہ دینے والا معاملہ ہے وہ خطرناک ہے. یہ لادہ بات ہے، پوری دنیا کا نظام سود پہ چل رہا ہے، لیکن آپ تو بچے رہے. دیکھیں، راہ چلتے ہوئے اسموگ انہیل کر لینا یا گندگی کے ڈھیر سے جراثیم کا اندر چلے جانا، اس میں تو اختیار نہیں ہے. لیکن آپ نے امرود کاٹے اور اس میں کیڑے نکل آئے، پھر تو آپ امرود نہ کھائیں. جو چیز آپ کے اختیار میں اس سے تو آپ بچے نا. اسلامک بینکنگ جو ہے وہ کافی حد تک بہتر ہے کنونشنل بینکنگ سے. وہ منی اگینسٹ گڈس ہے. اس کے اوپر میری ویڈیوز بھی آپ دیکھ لیں.